آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں استغاثے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جان محترم بیان کرتے ہیں کہ یزد کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے جو کربلا میں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ ایک رشتہ دار تھا، میرے چچا کا بیٹا شیخ علی، وہ خود یزد کا عالم دین تھا. اس زمانے میں لوگ ٹریول جب کرتے تھے، حج پہ جاتے تھے تو مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے جاتے تھے. تو کہتے ہیں وہ یہاں آیا اور ہم نے کربلا سے اس کو خدا حافظ کیا. کافی عرصہ گزر گیا، کاروان واپس نہیں آیا. میں پریشان، جب کاروان واپس آیا تو میں نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا کہ ہم نے وہ آخری دن ایک دن زیارت پہ گیا کعبہ کا طواف کرنے، ہم نے اس کا بہت انتظار کیا، ہم دیکھتے رہے مگر وہ واپس نہیں آیا. ہم سمجھ گئے کہ اسے جو اہل بیت کے دشمن ہیں انہوں نے پکڑ لیا ہوگا اور اس کو قتل کر دیا ہوگا. ہم اس کا سامان لے آئے ہیں اور ہم یزد کی طرف واپس جا رہے ہیں. میں بڑا پریشان، کافی عرصہ گزر گیا. میں نے ایک دن دیکھا کہ میرا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے. جیسے ہی دروازہ میں نے کھولا تو میرا وہ رشتہ دار، وہ عالم دین باہر کھڑا ہوا. میں کہا تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ تم تو مکہ میں کھو گئے تھے. کہا نہیں میں مکہ سے نہیں، میں یزد سے آ رہا ہوں. کہا تو یزد سے کیسے آ رہے ہو؟ تمہیں تو مکہ سے آنا تھا. کہا میں ابھی تھکا ہوا ہے، مجھے اندر تو آنے دو، مجھے چائے تو پلاؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. پر بیٹھا، جب وہ تھوڑی تھکاوٹ دور ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں آخری طواف کرنے اور حرم میں نماز پڑھنے گیا، واپس آ رہا تھا تو مجھے ایک شخص بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی بھی نہیں ہے مجھے ملا اور کہا کہ شیخ علی تم یزدی؟ کہتا ہاں. کہتا ہے مجھے نہیں پہچانا؟ ہاں میں نے نہیں پہچانا. کہا نہیں میں تمہارا جاننے والا ہوں. کہا مجھے زبردستی اپنے گھر لے گیا. میں نے کہا مجھے واپس جانا. کہہ رہے نہیں مجھے کھانا کھلایا، نماز پڑھی. کہتا مجھے جانے دو، میرے جو ساتھ کاروان ہے وہ میرا انتظار کر رہے. کہہ رہے نہیں رکو، آج رات یہیں رکو. خلاصہ مجھے زبردستی اس نے روکا. پھر میں نے دیکھا کچھ لوگ آئے جو شیعوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ شیعہ ایسے کرتے ہیں، شیعہ ایسے کرتے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ دوسرے ہیں. تو کہا کہ یہ بھی ان میں سے ایک شیعہ ہے اور آج ہم اس کو بھی قتل کریں گے. تو اس نے کہا کہ تو اس شخص نے مجھے کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں یزد میں تمہارے مدرسے کے برابر میں رہتا تھا، میں دوسرے صوبے کا تھا، لیکن میں نے تقیہ کیا ہوا تھا کہ میں شیعہ نہیں ہوں. تو آج ہم تمہیں بھی قتل کریں گے. اب وہ پلاننگ کرنے لگے مجھے قتل کیسے کریں. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے جانے تو. کہا نہیں آج جانے نہیں دیں گے. تو میں نے اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. کہا کہ پڑھ لو. کہا میں یہاں نہیں پڑھ سکتا، مجھے صحن میں پڑھنے دو تاکہ میں خلوص اور اخلاص کے ساتھ پڑھوں. کہا میں نے 2 رکعت نماز استغاثہ حضرت زہرا پڑھی اور سجدے کے اندر 410 دفعہ یا مولاتی یا فاطمہ تو غیثینی، اے میری مولا، اے میری صحیح بی بی میری مدد کرے. بی بی یہ میں نہیں چاہتا کہ یہ آپ کے دشمن مجھے اس طرح یہاں پر قتل کر دیں. کہا بس میں نے نماز پڑھی تو مجھے اچانک سے خیال آیا کہ میں چھت پہ چلا جاؤں اور چھت سے کود جاؤں. مولا نے میری سن لی تو مولا مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے اور میں گرنے سے بچ جاؤں گا اور میں فرار کروں گا. جیسے ہی میں چھت پر گیا تو مجھے مکہ کے پہاڑ نظر نہیں آئے، کہاں غائب ہو گئے. اچانک سے میں نے دیکھا کہ یہ تو یزد کی پہاڑیاں ہیں. جب میں نے دیکھا تو میں تو اپنے گھر میں کھڑا ہوا ہوں. میں نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ بیدار ہوں، لیکن میں ویسے ہی اپنے گھر میں دیکھا رات کا وقت ہے، بچے سو رہے ہیں. میں نے اوپر سے چھت کا دروازہ کھٹکھٹایا، بچے گھبرا گئے. کہا کون؟ کہا میں تمہارا والد ہوں. کہا آپ تو مکہ گئے تھے. کہہ رہے دروازہ کھولو میں تمہیں داستان بتاتا ہوں. عزیزان محترم، ایک نماز استغاثہ مکہ سے واپس یزد لے آئی. ایمان چاہیے، ایمان، سست دین نہیں چاہیے، کھوکھلا دین نہیں چاہیے. ایک جوان طالب علم بازار سے جا رہا تھا تو کسی نامحرم پر نگاہ پڑی اور نگاہ پڑتی تو وہ تصویر یعنی وہ شکل اس کے دل میں بیٹھ گئی. اب انسان ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے. اپنے استاد کی خدمت میں گیا، وہ استاد جو دل کو دیکھتا تھا، جسے باطن نظر آتا تھا. اس نے اپنے استاد سے کہا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے. تو استاد نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دیکھوں گا،
تمہارے ساتھ فلانی خاتون موجود ہے. یہ جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک دفعہ دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے اور ہماری تو نیت اچھی ہے. آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، شیطان کی نیت اچھی نہیں ہے. شیطان اپنی نیت کے ساتھ آپ کو چیزیں دکھاتا ہے. خوب ایک تصویر انسان کے اعصاب پہ طاری ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے برین کو کنٹرول کر لیتی ہے. استاد نے کہا کہ جب تک وہ خاتون تمہارے ساتھ ہے میں تمہیں نہیں دے گا. عزیزان محترم، وہ جوان گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، استغفار کیا خدا کی مہربانی. بعد میں اس نے کیا کہا، بی بی سے متصل ہوا، یا سیدی یا مولائی، بی بی میری عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لیں. اگر آپ نے نہ بچایا تو میں برباد ہو جاؤں. وہ تصویر اس کے دل سے باہر چلی گئی. کائنات کے امور میں بی بی کو تصرف حاصل ہے. آپ کوشش تو کر کے دیکھیں اپنی زندگی میں. آپ پھنس کے تو دیکھیں، پھنستا تو خیر ہر کوئی ہے، ہم ویسے ہی پھنسے ہوئے ہیں. جانو ہم زیادہ تر جو مشکل ہوتی ہے ہماری وہ ظاہری ہے، یعنی بزنس، کام، کاروبار. ہمیں روح کے مسائل کا نہیں پتا. یعنی آپ توسل کریں بی بی سے کہ بی بی میری مدد کرے، میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا، میری زندگی گزرتی جا رہی ہے، مجھے لذت. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا شاگرد کہہ رہے ہیں کہ سجدے کی حالت میں کئی دیر گھنٹوں تک سجدے. ہماری زندگی میں منٹوں کے سجدے نہیں ہیں. وہ بھی تو ایک عالم ہے، وہ بھی تو ایک کیفیت ہے. ہماری زندگی گزر گئی، قرآن ہم سے گفتگو کرتا ہوا نظر نہیں آتا. آیت اللہ عظمہ بہجت کہتے ہیں کہ ہم جب نجف میں تھے تو تہجد کی نماز میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے تھے. ہم سے رمضان میں نہیں پڑھی جاتی، وہاں شب میں دعائے ابو حمزہ پڑھی جا رہی ہے، دعائے کمیل پڑھی جا رہی ہے. جانے تو یہ جو معنویت کے مقامات ہیں یہ ہم کب محسوس کریں گے اپنی زندگی میں؟ ورنہ روز قیامت میں ایک حسرت ہوگی. بی بی کو وسیلہ قرار دیں خدا کی بارگاہ میں، پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے خدا کیسی چیزوں کو کھولتا ہے.